محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تعلیم دی ہے کہ انسان جو بھی کوئی نیک کام کرے تو اس کے اندر اس کی نیت صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی ہو۔ چنانچہ اس آیت کے اندر یہی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا جینا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کے اندر تو نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ تو گناہ ہے ہی، اس کو تو ہر حال میں چھوڑنا ہے۔ لیکن کوئی جائز کام کرے یا کوئی دینی کام کرے، نیک کام کرے، تو اس کے اندر آدمی کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر آدمی کی نیت صحیح ہوگی تو اس کے اوپر ثواب ملے گا، اور اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر نیت خراب ہوگی تو گناہ بھی ملے گا۔ مثلا کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگ مجھ کو نمازی کہیں، تو گناہ ملے گا۔ آدمی قربانی کر رہا ہے، اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ مجھ کو بڑا مالدار کہیں، بڑا مہنگا جانور خرید کر کے لایا ہوں، ایسا لایا ہوں کہ پورے محلے کے اندر کسی کے پاس ایسا جانور نہیں ہے، یہ اس کی نیت ہے کہ لوگ مجھ کو بڑا مالدار کہیں، تو اس کو گناہ ملے گا، اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ تعلیم دی ہے کہ آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے، کوئی جائز کام کرے تو اس میں اپنی نیت کو ٹھیک کر لے، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اپنا عمل کرے۔ قربانی کے ایام آنے والے ہیں اور تمام ہی مسلمان بڑے شوق کے ساتھ قربانی کے عمل کو کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ یہ قربانی اس کی ایک ظاہری شکل ہے اور ایک اس کی اندرونی حقیقت ہے، اس کی روح ہے۔ ظاہری شکل تو یہ ہے کہ آدمی نے ایک جانور قربان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور اس کی ایک روح ہے۔ اس کی روح یہ ہے کہ آدمی وہ واقعہ یاد کرے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنی سب سے پیاری چیز یعنی اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا، تو اس قربانی کی روح یہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم نے اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کیا، تو اسی طریقے سے ہر انسان کو، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے سامنے قربان کر دے، اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے جھکا دے، اور کوئی ایسا عمل نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ کوئی بھی موقع ہو آدمی کی زندگی کے اندر، کیسا بھی موقع ہو، آدمی کی خواہشات کچھ کہہ رہی ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہے، اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، تو آدمی اس قربانی کو یاد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے آگے اپنی خواہشات کو چھوڑ دے۔ یہ نہ دیکھے کہ میرے خاندان والے کیا کہیں گے، معاشرے والے کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے۔ آدمی جو ہارتا ہے وہ ان تمام چیزوں سے، اپنی نفسانی خواہشات سے ہار جاتا ہے، معاشرے کے دباؤ سے ہار جاتا ہے آدمی، اور یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ گھر کے اندر کوئی شادی بیاہ آئی تو آدمی اپنے ہاتھ پیر چھوڑ دیتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اسی طریقے سے بہت سارے
رسوم اور رواج جو ہمارے اندر رائج ہیں وہ صرف اس لیے رائج ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہے گا۔ اسی طریقے سے عید کا موقع آتا ہے تو عید سے پہلے یہ لازم سمجھا جاتا ہے کہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو عیدی پہنچائی جائے۔ اگر عیدی نہ پہنچائی جائے تو اس لڑکی کے سسرال والے اور وہ خود لڑکی یہ اعتراض کرتی ہے کہ میرے گھر سے عیدی نہیں آئی، تیرے گھر سے عیدی نہیں آئی۔ تو اس کے اندر پھر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بیچارہ ایک باپ اگر اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ لوگوں سے ادھار لیتا ہے، ادھار نہیں ملتا ہے تو سود پر ادھار لیتا ہے، اور پھر وہ عیدی پہنچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں 5 لڑکیاں ہیں اور 5-5 ہزار روپیے ان سب کو عیدی بھیجنی ہے تو اس کی جیب سے تو 25,000 روپیے گئے، اور سسرال والے کیا کہیں گے کہ صرف 5,000 روپیے عیدی آئی ہے، اس میں تو کپڑے بھی نہیں بن پائیں گے صحیح طریقے سے۔ تو یہ رسوم اور رواج صرف اس لیے چل رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ خوش ہو جائیں، حالانکہ لوگ خوش نہیں ہوتے۔ شادی بیاہ کا موقع آیا تو اس کے اندر ہزاروں قسم کی رسمیں، مہندی کی رسم ہے، لال خط کی رسم ہے، اور اسی طریقے سے منہ دکھائی کی رسم ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی رسمیں ہیں، بھات کی رسم ہے، منڈھے کی رسم ہے۔ ان تمام رسومات میں لاکھوں روپیہ جو ہے آدمی خرچ کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ لوگ خوش ہو جائیں اور میری ناک اونچی ہو جائے۔ اگر میں یہ سب نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ بہرحال یہ قربانی جو ہے وہ اس لیے ہے کہ آدمی اس واقعے کو یاد کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے قیمتی چیز کو اور اپنی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے سامنے جھکا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ تو ہم بھی اپنی خواہشات کو اور روزمرہ کی زندگی کے اندر جو بھی چیزیں پیش آئیں، شادی ہو، غمی ہو، کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کی شادی ہو، بچہ پیدا ہو، ان تمام موقعوں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو دیکھیں کہ اللہ کی مرضی کیا ہے۔ قربانی سے متعلق بہت ساری چیزیں ہیں جن سب کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا تو زیور موجود ہو، یا اس کے پاس نقدی موجود ہو، یا مال تجارت موجود ہو، یا گھر کے اندر زائد مال موجود ہو، ساز و سامان جو ضرورت سے زائد ہے، اور اس کے اوپر اتنا قرض نہ ہو کہ اگر وہ قرض ادا کر دے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس مال نہ بچے، تو ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور اس مال پر سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس میں قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی ایک دن میں بھی 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال آ گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی، اسی وقت واجب ہو جائے گی، اس کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اب ضرورت سے زائد مال کس کو کہا جاتا ہے؟ ضرورت سے زائد مال اس کو کہا جاتا ہے، ضرورت اصلیہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آدمی کی بنیادی ضرورت ہو، اگر وہ ضرورت پوری نہیں کی جائے گی تو آدمی کی جان کو خطرہ ہے یا عزت کو خطرہ ہے۔ مثلا آدمی کے پاس کپڑے لتے، 3-4 جوڑی کپڑے۔ اسی طریقے سے اگر کسی آدمی کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں وہ خود رہتا ہے اور ایک گھر بند پڑا ہوا ہے، تو اس آدمی کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اس لیے کہ وہ جو گھر ہے اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے کسی آدمی کے گھر کے اندر ٹی وی ہے، ٹیلی ویژن ہے، VCR وغیرہ ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ سب ضرورت اصلیہ سے زائد سامان ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے سامان جو ضرورت اصلیہ سے زائد ہوں، چاہے ان پر سال نہ گزرا ہو اور ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ تو ہم علماء سے معلوم کریں تمام مسائل ہر طریقے کے، اور جو ہے قربانی کے اندر آدمی یہ دیکھے کہ قربانی کے جو حصے دار ہیں وہ مشکوک نہ ہوں، یعنی ان کی سب کی آمدنی حلال کی ہو، حرام کی آمدنی نہ ہو۔ اگر حرام کی آمدنی والا کوئی ایک بھی شخص ہوگا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔
ایک جانور کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں بڑے جانور کے اندر. اگر کسی ایک آدمی کی کمائی جو ہے حرام کی ہوگی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے سب کی نیتوں کا صحیح ہونا ضروری ہے. سب کی نیت یہ ہو کہ میں جو قربانی کر رہا ہوں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اگر نیت یہ ہوگی کہ میں گوشت کھانے کے لیے قربانی کر رہا ہوں تو اگر کسی ایک کی بھی نیت ہوگی گوشت کھانے کی تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اگر پتہ چل گیا تو پھر تو جو ہے سب کو دوبارہ کرنی پڑے گی، لیکن اگر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تو ان سب کا گناہ اس ایک آدمی پر ہوگا جس کی نیت خراب تھی. اگر مکان دکان وغیرہ کرائے پر ہیں تو ان کی آمدنی کا اعتبار ہوگا. مکان دکان وغیرہ اگر کرائے پر ہیں تو ان کی آمدنی کا اعتبار ہوگا، جو اس سے ہونے والی آمدنی ہے اگر وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ جمع ہو کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، یا دیگر سامان کو ملا کر کے وہ سب کا سب مل کر کے مثلا تھوڑی سی جو ہے آمدنی ہوتی ہے مکان سے، تھوڑی سی آمدنی ہوتی ہے دکان سے، کچھ زیور رکھا ہوا ہے، کچھ مال تجارت ہے، سب ملا کر کے اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے تو ایسے آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے. بہرحال ہم تمام کو اپنی نیت صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم قربانی کریں تو صحیح طریقے سے کریں. یہی نہیں ہے کہ صرف جو ہے گوشت ہی کھانا ہے، گوشت تو ہم کو ملے گا ہی. اگر ہماری نیت صحیح نہیں بھی ہوگی جب بھی ملے گا، صحیح ہوگی تب بھی ملے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. اگر ہماری نیت خراب ہوگی تو نیتوں کو جو ہے صحیح رکھیں اور قربانی کا جو مقصد ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں کہ جو ہے اصل قربانی کا مقصد ہے کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.